الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قابل احترام پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ والہ نے بہت ہی ہم پر احسان اور کرم فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر دین کی مبارک وہ محنت جو حق تعالی شان کو نبیوں کو دیا کرتے تھے، اللہ نے وہ محنت ہمیں عطا فرمائی۔ اور وہ محنت ایسی محنت ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے آدمی اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور آسمان سے آنے والی بلائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں یہ رک جاتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ محنت دی اور اس پر اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ حق تعالی شان نے اس محنت میں ہمیں لگایا۔ اور یہ میرے دوستو نہ آدمی کی عقل پر ہے، نہ آدمی کے مال پر ہے، نہ آدمی کی اپنی سمجھ پر ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے اور اللہ ہی کے فضل ہے کہ حق تعالی شانہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز دنیا میں جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، دین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے تکلیف اٹھائی، نبیوں کے لیے حق تعالی شانہ نے دین کو قربان نہیں کیا، دین کے لیے نبیوں کو قربان کیا۔ اور انبیاء وہ ہیں جو تمام مخلوق میں ساری روحوں میں جو اللہ کے یہاں مقرب ہے، یہ وہ روحیں ہیں جو نبیوں کی روحیں ہیں۔ یہ دین کی توفیق کسی کو مل جانا، کسی کو دین کے کوئی عمل کی توفیق مل جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ آدمی کا جو دنیا میں جو مال کا اور کائنات کا سرمایہ ہے، اس سے زیادہ قیمتی انسان کا سرمایہ ہے، انسانی سرمایہ جسے کہا جاتا ہے۔ انسان کے بدن سے نکلنے والا ایک ایک عمل اتنا قیمتی ہے کہ کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا تھا کہ تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا یہ سلیمان ابن داؤد کی پوری حکومت سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر وہ محنت جس محنت کے ذریعے سے دنیا میں دین آتا ہے، حق غالب ہوتا ہے، باطل مغلوب ہوتا ہے، اللہ کی تائید آتی ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، وہ مبارک محنت جو ہے یہ تو یعنی تمام کاموں کی جان ہے، اسی لیے اللہ نے نبیوں کو دیا ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب کو قصوروار ہے، خطا کار ہے، زندگیاں اپنی سوچے تو ہماری زندگیاں بس ایسی ہے کہ کسی کو دکھانے کے قابل ہم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس رب کا کرم ہے کہ وہ حق تعالی شان ستاری کا معاملہ فرما رہے ہیں، ہمارے عیوب کو چھپا رہے ہیں، اور حق تعالی شان اس کا ایک کام ہم سے لے رہے ہیں۔ اس کی بنیادی چیز میرے دوستو جو ہے استغفار ہے اور شکر ہے۔ جتنا آدمی استغفار جتنا ہوا، گناہوں پر تو توبہ ہے، لیکن گشت کر کے بھی رونا اللہ کے سامنے، تعلیم کر کے بھی اللہ کے سامنے رونا، جیسا کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا، جیسا اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو اللہ سے بہت قریب کر دیتی ہے۔ اپنے کرنے کے بعد پھر کہنا میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ سے کچھ نہیں ہوا، جیسا کرنا چاہیے تھے ویسا نہیں کیا، تو پھر حق تعالی شانوں سے نوازتے ہیں۔ اور جہاں بندے میں یہ آ جاتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو پھر حق تعالی شانہ پوچھتے ہیں کیسا کیا تم نے؟ تیرے عمل میں تو یہ نہیں تھا، تیرے عمل میں تو یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، 50 قصور نکلے ہیں۔ اور جہاں یہ کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مالک کچھ نہیں ہوا مجھ سے، قصور سے بھرا ہوا ہوں، گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، مجھ سے کیا ہو سکتا ہے کہ جو تیرا کرم ہے کہ تو نے ستاری فرما لی ہے۔ تو پھر حق تعالی شان نہیں میرے بندے تو نے کیا، تو نے کیا، تو نے کیا، پھر اللہ اسے نوازتے۔ میرے بھائیو، حق تعالی شان اس وقت میں جس فکروں کو لے کر ہمارا یہ مجمع چل رہا ہے، آپ میں کا ہر آدمی اللہ کیا اس کی بہت قیمت ہے۔
ہمارے یہاں کوئی چھوٹا نہیں ہے، کام کرنے والے ہمارے سارے ساتھی بڑے ہیں، اللہ ان سے کام لے رہا ہے، لیکن بس ڈرنے کی ضرورت میرے دوستو یہ ہے کہ وہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، ذرا اترا ہٹاتی ہے تو پھر اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اور پھینکنے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آتا اس کو اٹھا کر پھینک دے۔ دنیا دارالاسباب ہے، آدمی کسی سے ناراض ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، یہ ہو گئی، یہ سبب بن جاتا ہے، ناراض ہوا دوست سے اور کام چھوڑے گا اللہ کا، جس اللہ کا کھا رہا ہے، جس اللہ کا پی رہا ہے، جس اللہ کا سب کچھ کر رہا ہے، تکلیف پہنچی گئی دوست سے اور کام اللہ کا چھوڑ دیا۔ یہ اندھی عقل چلتی ہے جب اللہ کسی کو محروم کرنے پر آتے ہیں۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ایک کام دے رہا ہے، اور اس وقت میں میرے دوستوں پورے عالم کے جو حالات بن رہے ہیں، انسانیت جس رخ پر جا رہی ہے، بے دینی بہت تیزی سے آ رہی ہے، ایسے موقع پر کوئی دین کی بات کہنے والا اس کا بھاؤ بہت بڑا ہوا، بہت بڑا ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرے صحابہ کو نہیں دیکھا، قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ان کا عمل بہت بھاری ہوگا۔ ماحول کے اعتبار سے چیز کا بھاؤ بڑھتا ہے۔ ان حالات میں جو ہمارے ساتھی چل رہے ہیں، آپ حضرات کن کن حالات میں چل رہے ہیں، کیسے کیسے مسائل سے نہ کہے جائے نہ سہے جائے، گھر کی تکلیف، پتہ نہیں کیا کیا آدمی پر کیا نہیں ہوتا، لیکن ان حالات میں جمتا ہے آدمی، انہیں اللہ کے دین کے کام کو کرنا ہے، اللہ کام لیتے ہیں۔ اور ایک بات میرے دوستو، جب اللہ کے دین کے کام کو ہم کام کرنا طے کر لیتے ہیں تو پھر حق تعالی شانہ کی مدد آتی ہے، اللہ چلاتے ہیں۔ دنیا والے اپنے اپنے مسائل میں پریشان ہوتے ہیں اور حق تعالی شانہ وہی مسئلہ اس کے سامنے لاتے ہیں، لیکن اس کا ٹینشن اس پر نہیں ہوتا، آتا ہے گزر جاتا ہے، بڑے بڑے مسائل آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ جو مسائل ان مالداروں کو، ان پیسے والوں کو پاگل کیے ہوئے ہیں، وہ ایک دائی پر مسئلہ آتا ہے، وہ روتا ہے، دو آنسو بہاتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ اس کو بھوک نہیں لگے گی، ایسا تھوڑا اس کو پیاس نہیں لگے گی، ایسا تھوڑا ہے کہ اس کے بچے کی شادیاں نہیں ہوگی، آتی۔ لیکن جب اللہ کے دین کے کام کو کام بناتا ہے تو ایک بات ہمیشہ جو حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حق تعالی شانہ انسان پر دو غم نہیں ڈالتا، اگر آخرت کا غم ہے تو دنیا کے غم سے خدا اسے چھٹکارا دے گا، اور اگر دنیا کا غم ہے، آخرت کا غم نہیں ہے، تو دنیا کا غم اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بہت کچھ اللہ ہمیں دے رہا ہے، بہت دے رہا ہے، ایسے نورانی چہرے اور ایسے ماشاءاللہ آپ کے چہروں سے نور چمک رہا ہے، چل رہی کیا ہے، کون سے پاؤڈر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن دور سے دین کی محنت کرنے والا آتا ہے تو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے، اس کی شکل بتا دیتی ہے، اس آدمی کا اللہ سے تعلق ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے میرے دوست، اللہ لے رہا ہے، لیکن ڈرنا بس یہ ہے کہ اللہ کسی عمل پر خدا محروم نہ کرے، محروم خدا نہ کرے۔ کوئی غلطی ہم سے ایسی ہو گئی جس کو ہم نے معمولی سمجھی اور اس کی یہاں بڑی تھی، کسی ساتھی کا ظلم میں اور کبر میں دل توڑ دیا، بہت بڑی چیز۔ کسی کے دل کو سنبھال لینا یہ بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے، کسی کے دل کو توڑنا، ہم اس سے کوئی زبان سے جملہ نہ نکل جائے، ہم اپنے زبانوں پر کنٹرول رکھیں۔ اللہ ایک کام دے رہا ہے دوست، اور اس کام کی وجہ سے بنیادی چیز ہماری یہ ہے کہ ہماری فکر بدل جائے، ہماری فکر بدل جائے۔ 24 گھنٹے انسان کی جو قوت فکریہ ہے ایک دھن ہو جائے، کھائیں گے پیئیں گے سب کچھ کریں گے، لیکن اندر کی ایک دھن کے یہ انسانیت جہنم سے کیسے بچ جائے، یہ پریشان ہو جائے گی، اللہ کے دین کو چھوڑ کر یہ تتر بتر ہو جائے گی۔
انسانیت پر رونے والا آدمی بن جائے، وہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے دوست۔ اس لیے یہ محنتیں ہیں، یہ بھاگ دوڑ ہے، یہ ساری ہو رہی ہے۔ ہمارا مقصد صرف ایک، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری نیتیں صحیح کرتے۔ اس وقت میں میرے دوستوں، دسمبر کا مہینہ ہماری اجتماعات کا مہینہ ہے۔ اجتماع کے معنی کیا ہے دوست؟ اجتماع کے معنی کیا ہے؟ خالی جمع ہو جانا، بیانات سن لینا، پرانے ساتھیوں کا آ جانا، یہ جوڑ نہیں ہے، یہ اجتماع ہے۔ اور اجتماع کے معنی یہ ہے کہ جس ایریے کا اجتماع ہے اس ایریے کا کوئی مسلمان ایسا باقی نہ بچے جس تک دین کی دعوت نہ پہنچے۔ تنزلی کی ایک چیز یہ ہے کہ ایک طبقہ بن جاتا ہے، اسی طبقے میں کام ہو رہا ہے، یہ تنزلی کی چیز ہے۔ ہمارا نشانہ ہو، ہمارے پاس میں حلقے ہیں، ہمارے پاس مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے ذریعے سے ہمارا نشانہ ہو کہ کوئی فرد ایسا باقی نہ بچے جس تک اجتماع کی محنت کے سلسلے میں بات کرو، نمازیں زندہ ہو، گھروں میں تعلیم زندہ ہو، ایک ماحول بنایا جائے، اس کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا ہم سے غفلت یہ ہو رہی ہے کہ ہم اجتماع کو کہتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ صاحب چلے کی جماعتیں نکل جائیں، 4 مہینے کی جماعتیں نکل جائیں، نکالنی ہے۔ ہمیں نشانہ رکھنا ہے کہ ہماری علاقے کی ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنے۔ نئی مسجدیں 4 مہینے کی نہیں بنتی، چلے کی بن جائے، خروج وجود میں آ جائے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ ایک مسجد کے اطراف میں 200 گھر مسلمانوں کے ہیں، 400 مسلمان وہاں پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے 4 مہینے کی جماعت بن گئی، 10 آدمی نکل گئے، چلے کی جماعت بن گئی تو 20 آدمی، 10 20 ہو گئے، بقیہ کیا؟ ہمارا نشانہ ہو کہ ایک ایک فرد تک ہمارے ساتھیوں سے پوچھے ہم کہ بھئی تمہاری مسجد کے اطراف میں اس اجتماع کے عنوان پر 100% تمام سے ملاقات ہو گئی، ایک ایک کے پاس۔ دنیا میں کوئی بھی فیکٹری نہیں چل سکتی جب تک کہ اس میں نیا مال نہیں آتا، کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی۔ نیا مال جب آئے گا تو وہ فیکٹری چلے گی۔ دنیا میں یہ باڈی ہے، یہ باڈی جو ہے جب تک نیا خون نہیں بنے گا یہ باڈی نہیں رہے گی، پرانے خون پر یہ باڈی باقی نہیں رہ سکتی، نیا خون بننا ضروری ہے۔ نیا مجمع آتا رہے ہمارا، ہر سال نیا مجمع آتا رہے، اور نیا مجمع 3 دن لگائے گا، چلہ لگائے گا، 4 مہینے لگائے گا، پھر اس کا گھرانہ لگے گا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے 100% اجتماع کے معنی یہ ہے کہ ہماری علاقے میں بسنے والا مسلمان مرد کتنے ہیں، اس میں سے کتنا مجمع آیا ہمارے پاس۔ ہمارا تھوڑا سا اس میں غفلت ہم سے ہو رہی ہے، ہم قناعت پکڑ چکے ہیں، آ گیا مجمع، نہیں کتنے میں سے کتنا آیا، ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہے۔ اس لیے جہاں یہ محنت کرنی ہے کہ ہماری ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت نکلے یا چلے کی کم از کم جماعت نکلے، وہاں محنت یہ کرنی ہے کہ 100% ہمارا پورا مجمع اطمینان کے ساتھ اپنے سامان کے ساتھ میں اجتماع میں آئے، اور یہ آنے والا مجمع جو ہے اس مجمع پر محنت ہو۔ بیانات سن لینا کافی نہیں ہے، بیان سننے کے بعد میں 5 آدمیوں کو لے کر کے ہمارا پرانوں کا مجمع ان کو لے کر بیٹھا ہوں، اب اس کو سامنے رکھ کر خطے وار جماعتیں بنائی جائے، ہمارے پرانے ساتھیوں کو کام دیا جائے۔ اجتماع میں ایک آدمی 4 مہینے لگایا ہوا ہے، آپ نے اسے کوئی کام نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے بیان سن کر چلا جائے گا۔ ہمارے جتنے پرانے ہیں ان پرانوں کو کام ایریا دیا جائے، اس ایریے میں جتنے مسلمان آئیں گے آپ کو ان سب سے ملنا ہے، ان سب سے بات کرنی ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے جو زندگی میں پہلی بار آئے ہوں گے، اگر ہم نے محنت کر کے نئے مجمع کو ہم لائے،
اجتماع کے معنی یہ کہ اجتماع سے پہلے محنت ہو 100%، اور پھر یہ مجمع جو اجتماع میں آئے، اجتماع میں عمومی بیانات کے ساتھ کوئی فرد ایسا خالی نہ ہو جس سے ہمارے کسی پرانے نے بیٹھ کر اس کا دینی ذہن نہ بنایا۔ ٹھیک ہے، چلے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوا، چلے کے 4 مہینے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوا، لیکن آپ کی بات اس کے اندر میں گھسے گی، گھر جا کر سوچے گا۔ کوئی بے نمازی تھا، نمازی ہو جائے گا۔ کوئی حرام چیزوں میں پڑا ہوا ہے، حرام سے بچنے والا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اجتماع کو ہم رسم نہ ہونے، رسم ہوئی، پرانے ساتھی آ گئے، بیانات ہو گئے، تشکیلیں ہو گئی، جماعتیں بن گئی، جماعتیں نکل گئی، اللہ خیر صلی اللہ۔ اجتماع کو سمجھے، اجتماع سے پہلے 100% ہر بالغ مسلمان پر محنت ہو۔ اجتماع میں آنے کے بعد میں ہم پہلے سے اپنی خطے وار جماعتیں مضبوط ساتھیوں کی بنائیں، اور اگلا دن جو ہوتا ہے، مثلا کسی کو پہلی دوسری تاریخ دی ہے تو وہ اگلا دن جو 31 یا 30 کا جو ہے، اس دن میں اپنی جماعتوں کو بلا لیں۔ کم سے کم صبح 9 بجے تمام خطے وار جماعتیں پہنچ جائیں۔ ان خطے وار جماعتوں کو بٹھا کر کے اس سے مذاکرہ کرو، کیا کرنا ہے تمہیں، آنے والے سے کا استقبال بھی کرنا ہے، آنے والے کی خدمت بھی کرنی ہے، اور آنے والے کو دین کی بات کہنی ہے۔ پولیس والا بنا کر کے آپ کو نہیں بٹھایا جاتا وہاں، سامان وہاں رکھ دو، یہ کر دو، سبسڈی کر دو، اس لیے نہیں۔ ہمارے ساتھیوں کو خطے وار جماعتیں جو ہے بڑی مضبوط ہونی چاہیے، اور جہاں بیان پورا ہوا، تھوڑی دیر تشکیل ہوئی، اس کے بعد میں فوراً ہلکے بنا لیں، 5 آدمیوں کے، اب ہر ایک سے بات کریں، اس پر محنت ہو۔ اور یہ محنت کب کرنا آسان ہوگا؟ جب نیا مجمع ہم لائیں گے، نئے مجمع پر۔ اس لیے ہمارے ہر ضلع والے جو ہے یہ اپنے مجمع کے اعتبار سے خطے وار جماعتیں بنائیں، اور خطے وار جماعتوں کو اگلے دن صبح 10 بجے بلا لے، اور بیٹھ کر کے صبح پورا ان سے مذاکرہ ہو۔ پھر دوسری مجلس ظہر کے بعد ہو، کیا کرنا ہے انہیں بھرنا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا کہ آنے والا ایک آدمی قیمتی ہے، یہ کسی ٹی وی کے اعلان پر یا اخبار کے اعلان پر نہیں آیا، ہم نے اسے دعوت دی ہے۔ اخلاقی فریضہ ہے کہ کسی کو اپنے گھر پر دعوت دو تو خالی کھلانا تھوڑا ہے، اس کے ساتھ اس کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہنا پڑتا ہے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ ہم اپنے اخلاق، مدینہ منورہ کا ایک نمونہ 3 دن کے لیے ہم اس کی مشق کریں۔ تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ ہمارا نیا مجمع اسے لانا، اور زونوں میں آپ نے کام کیا ہے، مختلف محلوں میں کام کیا ہے، ان کو لائے، اپنے یہاں کے مجمع کو اجتماع میں شریک کرے، اور اجتماع میں شریک کرنے کی آسان لائن جو ہے، ہر مسجد والے اپنی کوئی اجتماعی سواری کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اعلان کر دیا ہر ایک اپنی اپنی گاڑی سے، اپنے بائک سے آ جائیے، وہ غفلت کے ساتھ آئے گا، آ کر کے کسی کونے میں بیٹھا ہوگا، غفلت کے ساتھ چلا جائے گا۔ اور اگر اجتماعی سواری کر دی، کچھ نہیں، آپ نے ٹرک کر دیا، وہ اپنے یہاں سے ٹرک جائے گا، اتنے بجے جائے گا، اب ہر ایک آدمی اس میں آ جائے گا، 25 30 40 50 ایک مسجد کے لوگ اس میں آ جائیں گے۔ دیہاتوں میں ٹریکٹر، کسی زمانے میں ٹریکٹروں میں جاتے تھے،